السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشل میں خاص طور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. امید آپ خیریت سے ہوں گے. اتوار کا دن 12 جنوری 2025 جب یہ فقیر آپ سے مخاطب حالت سفر میں تھا پچھلے 2 دنوں سے. انگریزی والا بھی اور اردو والا بھی جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں. بالآخر سفر ختم ہوا, لاہور شریف میں واپسی ہو چکی ہے. یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل اجمل جامی ہے. محبت آئے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور زیادہ جی لگے تو ٹیلی والا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ویڈیوز و نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ رہے ہیں. ہمارے ہاں لیس فنکاری مور جانکاری ہے. آج چھٹی کے دن بھی اخیر جانکاری رہی ہے. مثلا فیصل واڈا صاحب کئی ہفتوں کی چھٹی کے بعد منظر عام پر آئے ہیں. جناب عمران خان صاحب کا وہ ذکر کر رہے ہیں, ان کی جان کو لاحق خطرات کا حوالہ دے رہے ہیں. اور کل ہے چونکہ سوموار, تو القادر ٹرسٹ کیس میں کیا عمران خان صاحب کو سزا ہو رہی ہے, کتنی ہو رہی ہے, اس کی کیا تیاری کی ہے. چھٹی کے دن دروازے کھلے ہیں جیل کے, مذاکراتی ٹیم جو مل نہیں پا رہی تھی وہ ملی ہے. تو کئی ایک کہانی ہے شیر افضل مروت کی, عمران ریاض خان صاحب کی, علی امین گنڈا پور صاحب کی, اور تو اور یوٹیوبرز کی کمائیاں ڈسکس ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک کو خراب کر رہے ہیں. ایک فیک خبر بھی ہے, اس کی تصحیح بھی میں نے کرنی ہے آپ سے. پھر چونکہ میں 2 دن حالت سفر میں تھا تو کچھ سفارتکار جو ہوتے ہیں, سفارتکاروں کے جو حلقے ہوتے ہیں, وہاں کچھ میل ملاقاتیں ہوئیں, تو وہ خبر بھی آپ تک پہنچائیں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جناب علی فیصل واڈا صاحب ایک طویل چھٹی پر تھے, بالآخر ان کی واپسی ہوئی. بڑے اہم مشن پر بیرون ملک ہوں گے, ظاہری بات ہے, بڑی شخصیت ہیں. 2 باتیں بڑی اہم کی ہیں فیصل واڈا صاحب نے. ایک تو انہیں لگتا ہے کہ القادر میں عمران خان صاحب کو سزا ہوگی, تو یہ سزا ہونے سے پہلے واڈا صاحب کو کیسے پتہ ہے, اور اگر پتہ ہے تو وہ کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس پہ آپ بھی غور کیجئے گا. سادہ سی بات ہے, ویسے پیچیدہ نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ انہیں قتل کروانا چاہتے ہیں, اللہ نہ کرے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کچھ تو اللہ نہ کرے 50 سال تک ملک جو ہے وہ ریکور نہیں کر سکے گا. یہ اس نقطے پہ کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, یہ پہلی بار یہ موضوع بات نہیں کر رہے, ایک دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں. یہ عین اس موقع پر جب مذاکرات ہو رہے ہیں, جب ہلکی پھلکی ہوائیں بدل رہی ہیں بطور خاور گھومن صاحب کے, اور جب مذاکرات کی کمیٹی کو ٹائم بھی مل رہا ہے, اور جب القادر کا فیصلہ آنا ہے, اور جب عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے, اس موقع پہ آ کے خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. یہ کیا ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس کو 2 معنی ہیں. ایک, واقعتاً کوئی ایسی صورتحال ہو, واقعتاً کوئی ایسی پیچیدگی ہو اور حکومت کے سرکار کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوں, کیونکہ ایک مقبول شخص کو آپ, میرے تو ذاتی رائے کچھ اور ہے, میرے دیکھنے والے مجھے جانتے ہیں, ایک مقبول ترین شخص کو آپ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے, متحمل ہی نہیں ہو سکتا ملک. ابھی بھٹو صاحب جس طرح سے ان کو پھانسی دی گئی, تو بھٹو صاحب ختم نہیں ہوئے. تو میری رائے تو یہ ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ واقعتاً کچھ ہو اور حکومت پریشان ہو. دوسرا, کیا یہ راہ تو ہموار نہیں کی جا رہی کہ جی چونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا انہیں ہم بنی گالہ یا کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں فار بیٹر سیکیورٹی. 2 اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. تیسرا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے, آپ کو یاد ہوگا اسی فقیر نے اپنے اس چینل پہ جمعرات کے روز جو ویلاگ کیا تھا, اس میں نے عرض کی تھی 4 دن بعد عمران خان صاحب کو سزا ہونے کا خدشہ ہے, اور یہ مذاکرات کے پیرالل یہ کہانی بھی جاری رہے گی. تو آج کئی صحافیوں نے اس کی تصدیق بھی کی, فیصل واڈا نے بھی اس کی تصدیق کی کہ کل امکان ہے. رانا جاوید صاحب ہیں, جیسے سب جو چھٹی پر گئے ہوئے تھے, 18 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور 3 بار یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا. کچھ حلقوں کی ابھی بھی رائے ہے کہ اگر تو آج جو مذاکراتی کمیٹی کی میل ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے, تو اگر کوئی برف پگھلے گی تو شاید سزا پھر مؤخر ہو جائے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ ایسا تھوڑا مشکل ہے, سزا سنائی جائے گی. اور جیسے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا مذاکرات کے اوپر. اب یہ سزا سے, اس فیصلے سے ایک دن پہلے جس طرح سے مذاکراتی کمیٹی وہاں تک پہنچی ہے, وہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم 2-3 دنوں سے نوٹ کر رہے ہیں کہ جی لوگ جاتے ہیں, خان صاحب نے نام دیے ہیں, ان کی اجازت نہیں ملی انہیں, اور پرسوں چوتھ کوئی بندہ مل ہی نہیں سکا اسی وجہ سے. پھر بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت صرف ملے, فیصل چودھری ملے. حکومت خود کہہ رہی ہے کہ اسپیکر صاحب ملک میں نہیں ہیں, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں میرے بس کا کام نہیں ہے. تو ایک عجیب ایک سسپینس تھا,
اور میں نے اس کے بارے میں کل بھی ذکر کیا تھا کہ اصل میں حکومت پھنسی ہے، کیونکہ تحریری مطالبات کے بارے میں انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ یہ دیں گے، اور یہ بھی توقع نہیں تھی کہ خان صاحب بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں گے اس طرح سے حکومت کے ساتھ۔ تو بالآخر ان کو آج اجازت ملی۔ اب یہ 3 چیزیں پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں، فیصل واڈا، القادر، ان کی جان کو خطرہ، بدلی بدلی ہوائیں۔ چوتھی شے نوٹ کریں۔ چوتھی شے یہ ہے، کبھی جیل کے دروازے صبح فجر کے وقت کھل جاتے ہیں اعظم سواتی صاحب کے لیے، کبھی رات گئے کھل جاتے ہیں، اور کبھی چھٹی کے دن کھل جاتے ہیں۔ اور پھر جب یہ تینوں واقعات ہو چکے ہیں نا، اعظم سواتی صاحب والا بھی، اس سے پہلے بھی رات کو بھی رنگجانی والے معاملات میں بھی جب ریسٹو گوہر وغیرہ ملے تھے، اور آج چھٹی کے دن اتوار کے دن بھی دروازے کھل گئے۔ گیٹ نمبر 5 ہے ڈیالہ کا، وہاں سے علی مین گنڈا پور صاحب پروٹوکول کے ساتھ اندر گئے ہیں، 1 on 1 اکیلے ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد 5 لوگ دیگر جو ہیں، جس میں اسد قیصر، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس، یہ بھی ملے ہیں۔ تو یہ چمتکار جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حکومت کیا کہہ رہی ہے، جیل مینول ہوتا ہے، جیل کے کوئی ضابطے ہیں، جیل کے کوئی قاعدے ہیں۔ کوئی مکھی منتری کہہ رہا تھا کہ جی یا کہہ رہی تھیں کہ ہیٹر بند کروا سکتی ہوں، فلاں کر سکتی ہوں، کوئی خواجہ آصف کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ تو یہ اچانک چھٹی کے روز نہ کل ملاقات کرنے دی گئی، نہ پرسوں ملاقات کرنے دی گئی، اس سے پہلے بھی پرابلم تھی، اچانک آپ نے چھٹی کے روز جناب جانے دیا سب کو۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پس پردہ ہو رہا ہے۔ میں اپنی اس خبر پہ آج بھی قائم ہوں کہ پس پردہ بھی رابطہ کاری جاری ہے، اور یہ مذاکراتی کمیٹیوں کے نام پر بھی کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ میں اپنی اس خبر پر اللہ کے فضل سے آج بھی قائم ہوں کہ مذاکرات نہ صرف مجبوری ہیں بلکہ یہ ضروری بھی ہیں۔ میں اس خبر پر بھی قائم ہوں کہ عمران خان نے مذاکرات کی حامی بھر کر اور تحریری مطالبہ دے کر حکومت کو پھنسا دیا ہے۔ میں اس خبر پر بھی قائم ہوں کہ جو بدلتا عالمی منظرنامہ ہے اور جو اندرون خانہ صورتحال ہے، اس سب کا یہ اثر ہے کہ سرکار بھی مذاکرات پر مجبور ہوئی ہے۔ اور نئی خبر جو پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اصل جو پس پردہ معاملہ ہے اس میں الیکشن، چناؤ اور اس کی متوقع تاریخ پر پھڈا ہے کہ اگر معاملہ فہمی ہوتی ہے، آگے مذاکرات چلتے ہیں، تو obviously پھر ایسے تو نہیں سیٹ اپ چل سکتا، پھر آپ کو چناؤ کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ چناؤ ہی واحد سولوشن ہے اس ملک میں سیاسی استحکام کے لیے۔ تو چناؤ کے لیے پھر تاریخ جو ہے کب، کیونکہ 2 سال 1.5 سال اس کا وقت مانگا جا رہا ہے کہ سیٹ اپ کو چلنے دیا جائے تاکہ اکانومی آگے بڑھے۔ خان میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ ٹائم دینے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی مقبولیت اور اپنی جدوجہد سے ثابت کر دیا کہ وہ تو اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور ان کو فرق نہیں پڑا بلکہ الٹا فرق دیگر سیاسی جماعتوں کو اور نظام کو پڑا ہے۔ تو اصل تو معاملہ ہے چناؤ کی تاریخ کا، اس پر بھی پیش رفت ہو جائے گی۔ تو یہ کہانی مذاکرات سے جڑی ہے اور القادر ٹرسٹ سے جڑی اور فیصل واڈا کی گفتگو سے جڑی ہے جو میں نے آپ تک بیان کی ہے۔ یہ ایک اور بڑی اہم بات آج پی ٹی آئی نے کر دی ہے کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن نہ بنا 9 اور 26 کے اوپر، تو ہم مذاکرات ختم کر دیں گے۔ اور اس پہ پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا کہ مرضی کا جج ہو، کہتے ہیں سینئر موسٹ جج لگا دیں۔ پھر این آر او کا سوال پوچھا گیا صاحبزادہ حامد رضا سے کہ سنا عمران خان صاحب این آر او پر دستخط کر رہے ہیں آج، انہوں نے کہا کون سا این آر او؟ انہوں نے بھی شوگر لگایا، اور انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ این آر او عمران کو نہیں چاہیے، حکومت کو چاہیے۔ بات تو درست ہے، حکومت عمران سے شاید این آر او مانگ رہی ہو کہ بھائی صاحب آپ حکومت چلنے دیں، یہ این آر او نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہنا کہ آپ کا ٹویٹر خاموش ہو جائے، یہ کہنا کہ آپ احتجاجی سیاست بند کر دیں، یہ کہنا کہ آپ اس سیٹ اپ کو چلنے دیں، یہ این آر او ہی ہے نا کہ ہمیں چلنے دیا جائے۔ خان بدلے میں کیا مانگ رہے؟ وہ کہہ رہے قیدی رہا کریں، یہ 2 واقعات ہوئے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور مینڈیٹ چوری کا معاملہ وہ ڈسکس کر رہا تھا، اس سے پیچھے ہٹا ہے کہ یار جو باتیں بنیادی ہیں وہ تو پوری کریں۔ تو میرا خیال ہے این آر او کی ضرورت شاید اس وقت حکومت کو ہی ہے، ان کی لب و لہجے سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے جو آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے وہ کچھ سفارتکار حلقوں میں میرے 1-2 دن ملاقاتیں ہوئیں، تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ ملک کی جو اہم ترین شخصیات ہوتی ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ 2 سے 3 اہم سفارت خانے ہیں، ان کے سفیروں سے ان کی میل ملاقات ہوتی ہے، جس میں ملک کی سیاست کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی چرچا ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ کئی معاملات پر یقین دہانیاں بھی کروائی جاتی ہیں
سیاسی استحکام کے لیے، ہیومن رائٹس کے معاملات کے اوپر، ملٹری ٹرائل نہ ہونے کے اوپر بھی. تو کچھ سفارتی حلقوں سے میری ایک دو دنوں میں ملاقاتیں ہوئی، جس کا تاثر مجھے یہ ملا ہے جو میں نے مختصر بیان کیا ہے. سیاستدانوں سے ملاقات ان کی ہوتی ہے، سفارتکاروں کی، محسن نقوی صاحب وزیر خارجہ، پرائم منسٹر سے آف اینڈ آن، لیکن اصل جو ملاقاتیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، جس میں ظاہری بات ہے پس پردہ ہوتی ہیں، جس میں انسانی حقوق اور ملٹری ٹرائل نہ ہونا اور بہتری کے جو باتیں وہ کی جاتی ہیں. کچھ دوست اور جو بڑے طاقتور ممالک ہیں ان کے سفارتکاروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تھوڑے کہے کو زیادہ جانیں. یہ خبر میں نے آپ کو دینی ہے. آپ نے آج دیکھا ہوگا ایکس کے اوپر کہ فیڈرل بورڈ میں ہاشم منیر صاحب ہیں، ان کو ڈائریکٹر ایفیلیشن کوالٹی کنٹرول تعینات کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ شاید جو سپہ سالار ہیں پاکستان کے، ان کے بھائی ہیں. یہ میں نے چیک کیا ہے، یہ خبر آپ کافی وائرل دیکھ رہے ہوں گے. یہ خبر درست نہیں ہے، یہ فیک نیوز ہے. ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ صرف آپ کی پسند کی بات نہ کرے، بلکہ جو فیکٹ ہے وہ بھی آپ تک رکھے. یہ خبر غلط خبر ہے، فیک نیوز ہے. ایسی کوئی اپوائنٹمنٹ عمل میں نہیں لائی گئی. تو فیک نیوز سے بچا کریں، یہ بھی بڑی نقصان دہ صورتحال ہے. میں نے شیر افضل مروت، عمران ریاض خان صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے معاملے میں آج نہیں پڑھنا، وقت کی کمی ہے. جانے سے پہلے میں نے صرف آپ سے بات کرنی ہے جو جناب ابصار عالم صاحب نے یوٹیوبرز کی کمائیاں گنوائی ہیں اور کہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں. انہوں نے یوٹیوبر کا نام نہیں لیا اپنے پروگرام میں. بڑے سینئر صحافی ہیں، مناسب ہوتا اگر وہ نام بھی لیتے اور یہ بھی ثابت کرتے کہ اس یوٹیوبر نے کیا جھوٹ بولا اور کیا غلط خبر دی. بتا رہے تھے نمبر 1 پہ جو یوٹیوبر ہے اس نے کوئی ایک ماہ میں 5 کروڑ روپیہ کمایا، دوسرے بھی یوٹیوبر جو نمبر 2 پہ اس نے 2 کروڑ روپیہ کمایا، تیسرے نے کوئی 1 کروڑ 40 لاکھ کمایا. بتا رہے تھے کہ اس کی تنخواہ 25,000 ہوا کرتی تھی وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر ہماری کولیگ سمینا پاشا نے بھی جواب دیا، دیگر نے بھی جواب دیا. دیکھیے جو پرائم ٹائم اینکرز ہیں 8 بجے کے، 9 بجے کے، 10 بجے کے، یہ بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا کماتے ہیں. 30 40 50 لاکھ سے کم کوئی نہیں کماتا، اور مختلف ادوار میں حکومتوں کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، مرات بھی لے چکے ہیں، پلاٹس بھی لے چکے ہیں. اللہ کے فضل سے ان کے ہاں بھی بڑا کرم ہے. اور اگر یہ یوٹیوبر جھوٹ بولتے ہیں تو پرائم ٹائم کے اینکرز بھی معذرت کے ساتھ کسی اور کی مرضی کا سچ بولتے ہیں اور ہمیشہ حکومتوں کا ہی بیانیہ آگے بڑھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ٹی وی چینلز ہیں، میں خود اینکر ہوں، میں خود رپورٹر ہوں، میں خود صحافی ہوں، ٹی وی چینلز کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر سوال آیا ہے. جب پابندی لگی یا پابندیاں لگائی گئیں تو لوگوں نے پھر آلٹرنیٹو میڈیم کی طرف رخ کیا. جب آپ ایک مقبول سیاسی رہنما، مقبول سیاسی جماعت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے یا ان کی کوریج نہیں کر سکتے، تو کامن سینس ہے لوگ پھر آلٹرنیٹو پلیٹ فارم پہ جائیں گے، جسے ہم ڈیجیٹل میڈیا کہتے ہیں، یوٹیوب کہتے ہیں. تو یہ تو حکومت کے یا فیصلہ سازوں کی اپنے غلط فیصلے ہیں جس کی وجہ سے توجہ عوام کی یوٹیوبرز کی جانب زیادہ گئی. آپ الیکٹرونک میڈیا کو آزاد چھوڑتے، ہر طرح کی بات ہونے دیتے، تو ان پہ اعتماد قائم رہتا. تو یہ گلے شکوے جو ہمارے سینئر صحافی دوست کرتے ہیں، آئی تھنک یہ بے وقت کی راگنیاں ہیں، اور یہ اس بات کے ثبوت ہیں کہ آپ مقبول جو بیانیہ ہے اس کا توڑ نہیں نکال سکے. ہاں یہ فیکٹ ہے کہ اس سب کے بیچ، مقبولیت کے بیچ، پاپولیرٹی کے بیچ، جھوٹ سچ کی تمیز ختم ہو گئی، فیک نیوز کی بھرمار ہو گئی، اور بس جس کے منہ میں جو آیا وہ بیان کرتا چلا گیا. یہ نقصان دہ ہے، اس سے کافی نقصان ہوا. اور پاکستان فیک نیوز کا سب سے بڑا متاثرہ ملک بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب بند کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی متبادل بیانی ہے تو بسم اللہ کیجئے گفتگو. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، کل کا دن بڑا انٹرسٹنگ ہے، کل آپ سے تفصیل سے بات ہوگی. اللہ حافظ.